یہ داستان چور اور مالک مکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات کچھ چوروں نے ایک گھر میں چوری کی ٹھانی۔ دو چور گلی میں رکے رہے اور دو دیوار پر چڑھ کر گھر کی چھت پر پہنچ گئے۔ مالک مکان، جس کا نام احمد تھا، بستر پر سو رہا تھا کہ ان لوگوں کی آہٹ سن کر جاگ گیا۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ صحن میں ایک مچھردانی کے اندر سو رہی تھی۔ احمد کو لگا کہ کوئی چھت پر ہے۔ اس نے کان لگا کر سنا تو کوئی کہہ رہا تھا، تینوں سو رہے ہیں، تم یہیں چھت پر ٹھہرے رہو، میں سیڑھیوں سے نیچے جاتا ہوں اور کام کی چیزیں سمیٹ کر تمہیں دے دوں گا۔ اور تم دونوں سنو، تم دونوں وہیں گلی میں کھڑے رہو تاکہ سامان ہم سے لے سکو اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف دوڑ سکو، سمجھے؟ رکنا نہیں بالکل۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ چور اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور یہ کہ وہ کل 4 آدمی ہیں۔ اس نے سوچا کہ اکیلے ان چاروں سے بھیڑنا تو ممکن ہے نہیں۔ پھر اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی، اس لیے آہستہ سے اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور شور نہ مچانا، کچھ چور ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں۔ بیوی کے منہ سے مارے خوف کے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ احمد نے کہا، گھبراؤ نہیں، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ تم ذرا زور سے مجھ سے پوچھو، اتنی آواز میں کہ یہ چور بھی سن سکیں۔ پوچھو کہ یہ اتنا مال و دولت میں کہاں سے لایا ہوں۔ بیوی نے بھی اونچی آواز میں پوچھا، احمد، تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ مال و دولت کہاں سے تمہارے پاس آئی ہے۔ احمد نے جواب دیا، بھائی یہ ایک راز ہے، مجھ سے اتنے سوالات نہ پوچھا کرو، مجھے ڈر ہے کہ کوئی یہ سوالات سن لے گا اور یہ راز تش تش بام ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا، یہاں کون سن رہا ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے تو تمہارا راز معلوم ہونا ہی چاہیے۔ احمد نے جواب دیا، دیکھو، جب بھی میں کسی بڑے آدمی کے گھر میں چوری کے لیے داخل ہوتا ہوں تو 7 بار کہتا ہوں، چلو چلو، بس میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہوں اور بڑی آسانی سے ہر در و دیوار سے گزر جاتا ہوں، پھر تمام چیزیں لوگوں کی نگاہ میں آئے بغیر سمیٹ لیتا ہوں۔ اب تو تمہیں یہ راز پتہ چل گیا ہے، اس لیے بس اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ چوروں کے سردار نے، جو گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، یہ بات سنی تو اپنے ساتھی سے کہا، اب جب کہ مجھے یہ جادو پتہ چل گیا ہے تو یہاں پر تمہاری ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ تم ان دونوں کے پاس چلے جاؤ جو گلی میں انتظار کر رہے ہیں، میں سب کچھ جمع کر کے اطمینان سے صحن کے دروازے سے باہر آتا ہوں، وہاں سے تم لوگ سامان اٹھانے میں میری مدد کر دینا۔ چور کا ساتھی دیوار سے گلی میں کود گیا۔ چوروں کے سردار نے 7 مرتبہ کہا، چلو چلو، اور پھر یہ سمجھ کر کہ چھت سے نیچے جانے کے لیے بنے ہوئے زینوں پر جو دروازہ لگا ہوا ہے اسے کھولے بغیر ہی وہاں سے گزر سکتا ہے،
اس دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا، لیکن گزرنے کے بجائے دروازے سے زور سے ٹکرا گیا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ سیڑھیوں پر لڑھکتا ہوا نیچے آ گرا۔ جب تک اس کی سمجھ میں آئے، احمد نے اسے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ سردار کے چیخنے کی آوازیں سن کر گلی میں کھڑے چور فرار ہو گئے۔ احمد نے جو چوروں کے سردار کی کافی پٹائی کر چکا تھا، اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے اور میرے گھر کی چھت پر کیا کر رہا تھا؟ چور نے کراہتے ہوئے جواب دیا، میں وہی احمق ہوں جس نے آپ کی باتوں پر یقین کر کے اپنے لیے مصیبت مول لی ہے۔ شور و غل سن کر پڑوسی بھی جاگ گئے تھے، اس لیے سب نے مل کر چور کے ہاتھ پیر باندھے اور اسے داروغہ شہر کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔